اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی العجمی الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت ترتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقط قال امام حسین علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزات من سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس نشست کے آخری مجلس کہ ہم نے اپنے اس مجلس کا خلاصہ کلام کہ ہمارا موضوع بحث ہے کہ حدیث امام حسین علیہ السلام کے زمرے میں اصلاح معاشرہ، یعنی معاشرے کی اصلاح کے لیے امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے، مکہ آئے، مکے سے پھر کربلا کی جانب آئے، اور کربلا کے جو تحریک، جو انقلاب جو امام حسین علیہ السلام نے برپا کی، اور اس انقلاب میں کن کن افراد نے اپنا کردار ادا کیا، اور آج کے زمانے میں بحیثیت حسینیہ اور یزیدی کردار کے ہمیں کون سے کردار کو اپنانا چاہیے، یہ ہمارا موضوع بحث تھا۔ آج آخری نشست میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، وہ شخصیت کہ جو معجزاتی شخصیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب تشریف لے کر آئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا نام شبیر رکھا گیا، اور امام حسین علیہ السلام نانا کی گود میں ہیں۔ جب جناب سیدہ کے گھر پہ ایک ستارہ نمودار ہوا ہے تو تمام فرشتے جن کی صورت میں سیدہ کے گھر پہ مبارکبادی دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ سلسائل نام کا ایک فرشتہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے خداوند عالم کے امور میں تعامل کیا تھا کسی وجہ سے، تو اس کو پروردگار عالم نے اس کے دونوں پر اس کے کاٹ دیے تھے، پر اس کے جا چکے تھے، اور وہ اپنے پروں سے محروم تھا۔ جب اس نے فرشتوں کو خوشی سے جاتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا کہ مجھے اپنے پروں پر لے جاؤ۔ پوچھا، سوال کیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم فلاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نواسے ہیں، ان کی مبارکی کے لیے جا رہے ہیں۔ ان سے بہت زیادہ التجا کی کہ مجھے اپنے پروں پر بٹھا کر لے جائیں، شاید میری بھی کوئی مغفرت ہو جائے، مجھے ان کے وسیلے سے نجات مل جائے۔ کہ مرتبہ جب سلسائل رسول خدا کے گھر پر آئے اور تمام فرشتوں نے مبارکباد دیا، اس کے بعد رسول خدا کو ماجرا بتایا گیا، تو ایک مرتبہ رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو سلسائل کے جسم پروں پر لگایا، تو اس کے پر دوبارہ امام حسین علیہ السلام کے معجزے کے ذریعے اس کے پر واپس آ گئے۔ اسی طریقے کا معجزہ ملتا ہے کہ عبابہ بن ربیعی بیان کرتے ہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے تھے، ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے، ان سے ہمیشہ محبت کرتے تھے، چونکہ معرفت رکھتے تھے تو ہمیشہ ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو کچھ عرصہ ہوا کہ عبابہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ ہونے کے بعد مجھے برس کی بیماری لگ گئی۔ تو جب مجھے برس کی بیماری لگی تو میں نے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات چھوڑ دیا، میں زیارت کرنے جانا چھوڑ دیا، کہ کہیں لوگ میرا مذاق نہیں اڑائیں، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ میں کچھ عرصے نہیں گیا تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام، ان کے اصحاب میرے گھر پر تشریف لائے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ عبابہ کیوں نہیں آ رہے تھے ہماری زیارت کے لیے، ہم سے ملنے کے لیے؟ کیا ہم سے محبت نہیں؟ کہا محبت ہے امام
میں آپ سے بہت معرفت رکھتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے برس کی مرض ہے جس کی وجہ سے میں گھر سے نہیں نکل سکتا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اپنے حجاب کو ہٹاؤ۔ جب ابابا نے حجاب کو ہٹایا تو ایک مرتبہ امام نے اپنا لعاب دہن لگایا، لہانے کے بعد ابابا کے اس بیماری کو اس سے دور کر دیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے معجزات ہیں، زندہ معجزات ہیں۔ کیا امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں گئے تو امام حسین علیہ السلام کے میرا دل کہتا ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ شہزادہ علی اصغر کی ایڑیاں رگڑنے سے معجزات ہو جاتے، لیکن امام حسین علیہ السلام تا قیامت تک کے لوگوں کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں حسینی کردار کو اپنانا ہے۔ امام کے معجزات بتانے کا مقصد کہ امام کی شخصیت، امام کا کردار، امام کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ امام اپنے ہاتھوں سے اپنے گہوارے کے ذریعے فرشتوں کو نجات دے رہے ہیں۔ کیسے نجات دے رہے ہیں؟ فطرس، آپ سب کو بڑا مشہور واقعہ پتہ ہے، فطرس 700 برس تک اتعاب خداوندی کی وجہ سے اپنے پر کو کھو چکا تھا، اور 700 برس پر ایک جزیرے میں خداوند عالم کی عبادت کو انجام دے رہا تھا۔ کہتے 700 برس ہونے کے بعد ایک مرتبہ فطرس نے دیکھا کہ فرشتوں کے جوگ در جوگ زمین پر آ رہے ہیں، مدینے کے اس گھر میں، سیدہ کے گھر میں آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فطرس نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، کہ شاید میرے وہاں جانے سے مجھے بھی بخشش مل جائے، مجھے بھی معرفت مل جائے، مجھے بھی شفا مل جائے۔ ایک مرتبہ فطرس فرشتوں کے جرمٹ میں فرشتوں کے ساتھ رسول خدا کے گھر آیا، اور ایک مرتبہ کے رسول خدا سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، میں 700 برس تک عبادت کو انجام دے رہا ہوں، میرے پر نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرے پر مل جائیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا کہ اپنے پروں کو گہوارۂ امام حسین علیہ السلام سے لگاؤ۔ پروں کو گہوارۂ امام حسین علیہ السلام سے لگایا گیا تو فطرس کے پر دوبارہ فرشتوں کے صف میں آنا شروع ہو گئے۔ ایک مرتبہ جناب فطرس واپس خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے فرشتوں کے صف میں واپس چلے گئے۔ لیکن عزاداروں کہتے ہیں کہ یہی فطرس تھا کہ جب کربلا میں قد قتل الحسین بکربلا کے صدائیں بلند ہوئی، ایک مرتبہ پروردگار عالم سے التجا کی، پروردگارہ مجھے اذن دیتا کہ میں جاتا، میں امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرتا۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے کہا ہے فطرس، حسین کی شہادت ہو چکی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرو تو جاؤ، اور جا کر امام حسین علیہ السلام کے روضے پر اپنے فرشتوں کے ساتھ پہرا دو، اور ان تمام لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرو جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسوں کو بہاتے ہیں، امام کے غم میں غم مناتے ہیں۔ تم اور تمہارے فرشتے جا کر ان کی مغفرت کرو، ان کے لیے استغفار پڑھو۔ عزت مند، یہ امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جو ہمیں حسینی کردار پر چلنے کے لیے ہماری بخشش، ہماری مغفرت طلب کروا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کیا کہا شاعر نے؟ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سردار ندار در در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کہ آج جتنے بھی لا الہ کی صدا گونجتی ہے، اذان کی صدا گونجتی ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے سر کا صدقہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب تمام جانثار اصحاب شہید ہو چکے ہیں، فرزند شہید ہو چکے ہیں، بھتیجے شہید ہو چکے ہیں، بیٹے شہید ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے میری کوئی مدد کرے۔ مولا نے 3 مرتبہ یہ صدا بلند کی۔ بلند کرنے کے بعد بی بی زینب کے خیمے میں آئے اور کہا کہ اے بہن، وہ کرتا نکالو جو میری ماں نے میرے لیے سیا تھا۔ پوسودہ کرتا نکالا، جسم پر تن، اپنے تن پر اوڑھا۔ ایک مرتبہ تمام مزدورہ سے کہا اے ام لیلا،
اے فروا، اے رباب، اے رقیہ، اے سکینہ، میرا آخری سلام۔ بی بی زینب کے خیمے میں آئے مولا۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا، اے بھیا حسین آپ جا رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے مجھے ماں کی آخری وصیت پوری کرنے دیجیے۔ اپنے گلو کو آگے کریں، میں بوسے دوں۔ مجھے ماں فاطمہ زہرا نے کہا تھا، اے زینب جب حسین آخری رخصت طلب کرنے کے لیے آئے تو اس کے گلے پہ بوسے دینا، کیونکہ کند خنجر سے حسین کا گلا کاٹا جائے۔ مولا فرماتے ہیں، بہن زینب مجھے بابا کی وصیت یاد آ گئی، اپنے ہاتھوں کو آگے کرو، ہاتھوں کے بوسے لیے گا، مجھے بابا نے وصیت کی تھی، اے حسین جب آپ آخری وقت رخصت لے رہے ہوں گے زینب کے ہاتھوں کا بوسہ ضرور لیجئے گا۔ آپ کے جانے کے بعد زینب کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی جائیں گی، شام اور کوفے میں پھیلایا جائے گا۔ صدر مولا حسین گئے۔ ضعیفی کی عالم میں مصائب کا طول نہیں دوں گی، نہ اتنے سینے میں ہمت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو وہ مصائب بیان کیے جائیں، نہ زبان میں اتنی طاقت ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام گئے، مولا صدا بلند کر رہے، آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کا کڑیل علی اکبر اس دنیا سے جا چکا ہے، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی کے جانے کی وجہ سے جس کی کمر ٹوٹ چکی ہو، اس کی جنگ دیکھو جس کے کڑیل بیٹے کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی جا چکی ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے تنو تنہا میدان کربلا میں اس انداز میں جنگ کیا کہ آخر پروردگار عالم کی ندا غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب جب یہ صدا مولا امام حسین علیہ السلام نے سنی، خود کو رہوار سے ذوالجناح سے نیچے زمین پر گرا دیا، رہوار سے کہاں جا کے خیموں میں بتا دو میری بہنوں کو میری بیٹی۔ ذوالجناح تنہا زخمی حالت میں خیموں کے قریب آیا ہے، نظروں کو جھکایا ہے، بی بی نے سوال کیا، بی بی سکینہ اے ذوالجناح میرے بابا کہاں؟ جب کربلا کی فضا میں ایک صدا بلند ہوئی، قد قتل الحسین بکربلا، بی بی زینب تلے زینبیہ پہ آئے، خدا کے سامنے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار زمین کربلا کو بلند کر دے، اپنے بھائی کا دیدار کرنا ہے۔ وہاں جیسے زینب کی دعا کے لیے لب ہلے، مولا حسین فرماتے، پروردگار کربلا کی زمین کو بلند نہ کرنا، میری بہن مجھے اس حالت میں نہ دیکھ سکے گی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ 70 قدم کے فاصلے سے ایک جوان بہن نے جوان بھائی کے سر کو تند خنجر سے کٹتے ہیں۔ جب بی بی واپس مدینے آئی تھی نا، تو ایک مرتبہ ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر آ کر سیدہ کی قبر پر خوب بڑا کرتا رکھ کر سیدہ نے کہا تھا، اماں میں نے 70 قدم کے فاصلے سے حسین کو کٹتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ قبر زہرا رس گئی، زہرا کی قبر سے آواز آئی، اے زینب آپ نے 70 قدم کے فاصلے سے دیکھا تھا؟ ارے جب حسین کا سر کٹ رہا تھا میں شمر سے کہہ رہی تھی، گردن حسین پر ہاتھ رکھ کر، اے حسین، اے شمر میرے حسین کے گردن کو نہ کاٹ، اے شمر میرا بیٹا بڑا پیاسا ہے، اے شمر میرا بیٹا بڑا پیاسا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے بحق چارتہ معصومین کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہم سب کو ان کے ناصران و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ حق اور باطل کے درمیان تو بہترین عدل کرنے والا ہے، پروردگار باطل کو نیست و نابود کر دے، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، حق کو چاروں طرف پھیلا دے، دین اسلام کی حفاظت فرما۔
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصران میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔